بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب اور اس میں مواخات مدینہ کا کردار۔ لاسٹ ٹاپک میں ہجرت کے واقعات اور اس کا جو کردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب میں، اس کو ڈسکس کیا۔ آج کی گفتگو میں یہ بات ڈسکس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں جا کر جو ایٹماسفیئر ڈیولپ کی اور جو وہاں کا ماحول پیدا کیا، اس میں مسلمانوں کے داخلی امن کے لیے اور آپس کے اتفاق اور اتحاد کے لیے کون سے اقدامات کیے، کیونکہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ کسی بھی تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے اس کے داخلی امن کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں کا آپس کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیکریفائسنگ لیول کیسا ہے، وہ ایک دوسرے کو کس قدر چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بھلائی کس قدر چاہتے ہیں، یہ بہت اہم ڈیبیٹ ہوتی ہے تحریکوں کے لیے، کہ جس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ کس قدر استوار ہے اور کتنا اسٹرانگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی اہمیت کو محسوس کیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ کے اندر چلے گئے، مدینہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی کچھ وقت گزرا اور تقریباً 8 ماہ گزر گئے جب ہجرت کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ اب مسلمانوں کو جو مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو کوئی پروٹیکشن ملے، ان کو کوئی ڈھارس ہو اور ان کے ساتھ یہاں کے لوگوں کا جو تعلق ہے وہ ذرا اسٹرانگ ہو، اور اس کی روشنی میں پھر آگے ہماری تحریک اگلے مراحل طے کرے۔ لہٰذا ہجرت کے 8 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع فرمایا، اور تقریباً 90 کے قریب یہ صحابہ تھے جو آدھے مہاجرین اور آدھے انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اسلامی تعلیمات میں اخوت کو قائم کرنا، مسلمانوں کے آپس میں بھائی چارے کو فروغ دینا، اس طرح کی تو کثیر تعلیمات موجود تھیں۔ قرآن مجید میں انما المؤمنون اخوۃ، یہ آیات، حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگو، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ تعلیمات تو موجود تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے 2 گروہوں کو، جو کہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے اور جو وہاں پہ موجود لوگ تھے، ہجرت کرنے والوں کو مہاجرین اور وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں انہیں انصار کا نام دیا گیا۔ ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا کر اخوت کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ اس اخوت کے عملی مظاہرے کو مواخات مدینہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی مواخات کے کچھ معاہدے کروائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ ایک بڑا معاہدہ تھا جو کہ مدینہ کے اندر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مابین ایک بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنے کے لیے آپ نے قائم فرمایا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو پکڑا اور ایک ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس میں بعض اوقات یوں بھی ہوا کہ کسی مہاجر کو مہاجر کا بھی بھائی بنا دیا اور کسی انصاری کو انصاری کا بھائی بھی بنایا۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مواخات کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ اس کے علاوہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آپس میں بھائی بنا دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن مالک کو آپس میں بھائی بنا دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب یہ جو رشتہ اخوت قائم ہوا تو اس کے اندر مسلمانوں کو ایک نیا رشتہ مل گیا کہ یہ اب بھائی بندی کا رشتہ بھی موجود ہے، اور یہ اتنا سٹرونگ تھا، یہ عقد مواخات، یہ مواخات کا معاہدہ اتنا سٹرونگ تھا کہ اصح السیر ایک سیرت کی کتاب ہے، اس میں مولانا داناپوری لکھتے ہیں کہ بدر کا معرکہ ہونے سے پہلے اس عقد مواخات کی بنا پر مہاجرین کی وراثت میں، یعنی بھائی ایک دوسرے کی وراثت میں وراثت ان کو ٹرانسفر کرتے تھے، اور ذوی الارحام اور رشتہ داروں کو ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی وراثت۔ یعنی اخوت کا جو یہ عقد ہے یہ اتنا سٹرونگ تھا کہ وراثت ان میں ٹرانسفر ہوتی تھی آپس میں، اور ذوی الارحام اور رشتہ داروں کے اندر ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ آیت اتری سورۃ الانفال کی آیت نمبر 75 ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یہ جب آیت اترتی ہے تو اس کے بعد یہ عقد مواخات کے طور پہ مواخات اور یہ جو دینی رشتے میں بھائی ہیں ان کو وراثت کا ٹرانسفر ہونا موقوف ہو گیا، اور پھر رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ مقرر ہوئے اور ان کو آپس میں وراثت ہے وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو رشتہ اخوت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، تو اس کے بینیفٹس کیا ہوئے، اس کے فوائد کیا کیا مرتب ہوئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلاب برپا کرنے کی آگے پلاننگ تھی اور جو حکمت تھی اس میں کس طرح اس نے رول پلے کیا، اس کا کیا کردار رہا، بینیفٹ کیا ہوئے، اس کے اثرات اور نتائج کیا نکلے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کامیاب کرنے میں جنہوں نے اہم رول پلے کیا۔ سب سے پہلی بات کہ جو مہاجرین کے مسائل ہیں وہ ختم ہوئے، مہاجرین کے مسائل کا خاتمہ ہوا۔ دیکھیں مہاجرین وہ لوگ تھے جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اپنے گھر والوں سے مخالفت مول لی، اپنا مال و اسباب ترک کیا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا حکم دیا تو اپنی زمینیں، مال، اسباب، ایون کہ اپنے بیوی بچے بھی چھوڑ کے وہاں پہ تو وہ لوگ یہاں پہ آئے۔ ڈیفینیٹلی یہ اولین لوگ جو کسی تحریک میں جمع ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اب وہ اگر مسائل کا شکار ہوں گے، صاف ظاہر ہے کہ مالی طور پہ بھی مسائل کا شکار، جب وہاں سے چھوڑ کے آئے بالکل مفلوق الحال تھے، ان کے پاس مال و اسباب اس لیول کا نہیں تھا، باقی زمینیں بھی نہیں تھیں ان کے پاس، کاروبار کے لیے بھی کوئی سرمایے نہیں تھے۔ اچھا، اب ان کو سیٹل کرنا تاکہ تحریک کے اولین سپاہی جو ہیں، اولین جو لبیک کہنے والے لوگ ہیں، ان کی پریشانیاں اور تکالیف اور مسائل ختم ہوں، یہ اخوت کا جو معاہدہ ہے اس نے بڑا اہم رول پلے کیا۔ مہاجرین کو انصار نے اپنا مال پیش کیا، انہوں نے انہیں سپورٹ مہیا کی۔ بعض مہاجرین نے تو بڑا ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونے کے لیے اسٹرگل شروع کر دی، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بازار کا رستہ دکھا دیں۔ وہ پنیر لے کر گئے اور کچھ سیل پرچیز کا عمل شروع کیا، کاروبار شروع کیا، اور کچھ ہی عرصہ میں ایک اچھے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو لیکن اوورآل مہاجرین کو مسائل جو تھے وہ اس طرح سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ انہوں نے ان کو اپنی زمینیں پیش کی، کاشتکاری کے لیے پیش کی، اپنے جو ہے نا وہ گھر میں جب بھی کوئی مہاجر بعد میں بھی آتا تھا اگر مکہ سے ہجرت کر کے، تو اس کو ہر انصاری کی خواہش ہوتی تھی کہ میں اس کو اپنا بھائی بناؤں، اس کو اپنے گھر لے جاتے تھے، اس کو اس کی خدمت کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، ان کو جگہ دیتے تھے، مال اسباب دیتے تھے، اپنا آدھا مال پیش کر دیتے تھے
یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے جب کبھی کوئی لٹا پٹا قافلہ کہیں پہ جاتا ہے اور آگے اس کو کوئی ویلکم کرنے والا ہو تو اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئی انرجی کے ساتھ اپنے اس مشن پہ دوبارہ گامزن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس کے اندر ہجرت کے بعد اس اہم قدم نے مسلمانوں کو ایک نئی انرجی دے دی، ان کے مسائل حل ہوئے اور وہ یکسوئی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو آگے پھیلانے میں انہوں نے جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ یہودی ایک بہت بڑا وہاں پہ ایک طبقہ تھا جو کہ ڈومیننٹ تھا اس معاشرے کے اندر اور بڑے مالی اعتبار سے اسٹرانگ لوگ تھے، لوگوں کو سود وغیرہ پہ قرضے دیا کرتے تھے اور بازاروں پہ اور ان کا کنٹرول تھا۔ ایون وہ جو وہاں کے انصار تھے جو پہلے اوس اور خزرج قبیلہ تھا ان پر بھی ان کا ایک رعب طاری رہتا تھا، اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے اور ان کا ایک اپنا نظام تھا جو کہ اچھا خاصا مضبوط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا نا تو ان کو بھی تنبیہ ہو گئی کہ یہ مسلمان جو مکہ سے آئے ہیں اور یہاں پہ یہ انصار ہیں تو یہ آپس میں اتنے اسٹرانگ ریلیشن والے ہیں کہ اگر کبھی ہم نے کوئی گڑبڑ کی تو یہ سب مل کر ہم پہ اٹیک کریں گے۔ ان کو بھی یہ تنبیہ ہو گئی، وہ جو سازشیں کرتے رہتے تھے، شریر ذہن کے مالک تھے، تو اب ان کو بھی یہ موقع نہیں مل سکتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے اندر کوئی پھوٹ ڈال سکیں، کوئی نا اتفاقی پیدا کر سکیں یا ان کے اندر کوئی سازش چل سکیں، کیونکہ اتنا اسٹرانگ ریلیشن قائم ہوا تھا یہ مواخات کی روشنی میں، مواخات کے نتیجے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپس میں مسلمانوں کی باہمی محبت پیدا ہو گئی جب رشتہ اخوت اس لیول کا قائم کر کے دے دیا کہ یہ اس کے رسپانسیبل آپ ہو، تو ان کے اندر اتنی محبت پیدا ہوئی کہ ایک دوسرے پر جان نشاور کرنے لگے۔ جب کسی تحریک کے اندر افراد کا آپس میں ریلیشن اور پیار محبت اس لیول کا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ پروگرام، وہ تحریک بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور کامیابی کی منزلیں طے کرتی ہے۔ تو یہ اخوت کا جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ آپس میں ان کا پیار محبت موجود ہو تو پھر ہمارا مشن آگے بڑھ سکتا ہے، اسلام کی دعوت آگے تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ فائدہ یہ ہوا اس کا کہ نسلی تفاخر کا خاتمہ ہو گیا۔ نسلی تفاخر کا خاتمہ ایک اہم چیز تھی جو کہ کسی بھی قوم کو، کسی بھی گروہ کو جو نقصان پہنچانے میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے۔ نسلی تفاخر، میں سپیریئر ہوں، میرا قبیلہ سپیریئر ہے، میں عرب ہوں، فلاں عجم ہے، میں گورا ہوں، فلاں کالا ہے، یہ جو نسلی تفاخر ہے یہ ہمیشہ سے اسلام میں قابل مذمت رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر تو خصوصی طور پہ یہ اعلان فرما دیا کہ کوئی کسی سے افضل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ تو یہی چیز اس معاہدے نے پیش کی کہ کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، مساوات کا ایک لیول پیش کیا۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ جب مواخاتی بھائی بنایا ہے کسی کو تو یہ نہیں دیکھا کہ کس کا قبیلہ کیا ہے، اگر کوئی غلام بھی ہے تو اس کو بھی ایک اچھے قبیلے والے کے ساتھ بھائی بنا دیا۔ یعنی اگر ایک مہاجر غلام ہے اور وہ انصار کے ایک اچھے قبیلے اور اس کی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں میں کسی کا شمار ہے تو اس کو جب اس کا بھائی بنایا تو نسلی تفاخر آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ غلام ہے اور میں تو بڑے اعلیٰ قبیلہ کا ہوں۔ ہر ایک نے اس کو بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کیا اور اس اخوت کا جو عمل سامنے آیا اس میں مساوات کا ایک اعلیٰ لیول حاصل ہوا، جس کی وجہ سے بعد میں جا کے کوئی اپنی نسلی تفاخر کی بنیاد پہ کسی نے اس کو نقصان پہنچانے کی، تحریک کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک چیز جو اہم ہے وہ تربیت کا فروغ ہوا۔ دیکھیں مہاجرین بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن اور ایک اچھا ٹائم پیریڈ گزارنے کے بعد یہاں پہ آئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، وہی لکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتے تھے۔ مکہ کے اندر جو ابتدائی آپ کے 13 سال تھے اس کو انہوں نے صحیح طور پہ اویل کیا، اس سے آپ سے لرن کیا، سیکھا، بہت کچھ ان کے پاس موجود تھا۔ اب جب اس کو بھائی بنا دیا کسی انصاری کا، اور انصاری کے پاس صاف ظاہر ہے کہ جو تربیت کا لیول تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 نقیب بھیجے تھے اور وہاں پہ جو اپنے نمائندے بنا کر بھیجے تھے جو تعلیم اور تربیت دیتے تھے، ان کا کچھ عرصے کی تربیت موجود تھی، یعنی ڈائریکٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والے صحابہ وہ زیادہ کون تھے؟ مہاجرین تھے۔ جب ان کی آپس میں اخوت اور مواخات کا رشتہ طے ہوا اور وہ اب بھائی جب بھائی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنے لگا تو تربیت کا وہ لیول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کو ملا تھا وہ ایک بہت بڑی دولت کی شکل میں انصار کے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہوا، اور ایک دوسرے کی انٹریکشن اور کمپنی کے ساتھ وہ معاشرہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ تربیت کا جو مظاہرہ کرنے والا معاشرہ تھا۔ بعد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور انہوں نے بھی تربیت کی، لیکن ابتدائی دور میں یہ بہت اہم چیز تھی کہ اس رشتے کے قائم ہونے کے بعد ان کی تربیت ہو گئی، اور یہ بات ان کو سمجھ آ گئی کہ ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، بھائی بن کر رہنا ہے، اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا عملی مظاہرہ دیگر آگے میدانوں میں بھی شو کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اثرات ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے مثال بن گئے کہ آج بھی اگر ہم کسی میدان میں اپنے مسلمانوں کی ایک اجتماعیت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس مثال کو سامنے رکھ کے چلنا ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم فرمائی، مسلمانوں کو، انصار، مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، آج بھی اگر ہم اسی رشتہ اخوت کو قائم کر لیں، اگر آج بھی ہم رشتہ اخوت کو بحال کر لیں اور اپنے معاشرے میں اس کے تقاضوں کو پورا کر لیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر ایک اچھا اور پرسکون ماحول پیدا نہ ہو جائے۔ اگر آج نسلی تفاخر اور اپنے مال اور دولت اور اپنے جو قبائل کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے والا عمل جاری رہے گا اور ان کو اپنا بھائی نہیں سمجھا جائے گا تو کبھی بھی مسلمانوں کی جو یہ جماعت ہے یہ ترقی نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ تھوڑی سی جماعت تھی، ان کا آگے بڑھنا، ان کا ترقی کرنا اور داخلی امن قائم ہونا، آپس میں شیر و شکر ہونا، یہ اتنا مفید ثابت ہوا کہ تھوڑے ہی عرصہ کے اندر اسلام کی دعوت باؤنڈریز پار کرتی ہے، باہر نکل جاتی ہے، عرب و عجم کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ داخلی طور پہ اتنے اسٹرانگ تھے، آپس میں ان کا اتنا تعلق تھا کہ وہ اخوت کی وجہ سے وہ اس رشتے میں بندھے ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ آگے کام کر سکتے تھے۔ تو اگر آج کے دور میں بھی اس مثال کو سامنے رکھا جائے تو یہ ایک بہترین ایگزامپل ہے پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ اپنے اندر مواخات اور اخوت کے ساتھ اس کو قائم رکھنا ہے۔ بہرحال یہ چند ایک فیچرز تھے، چند ایک جو چیزیں تھیں جو کہ مواخات مدینہ سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہوئے، معاشی فوائد ہوتے ہیں ان کو، ان کے جو سیاسی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں سیاسی طور پہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دعوت اسلام تیزی سے پھیلتی ہے اور جو اسلام کے پھیلنے میں اہم رول پلے کرتی ہے یہ مواخات، مختلف ٹولیاں بنتی ہیں۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد جب بدر کا مارکہ ہوتا ہے تو صرف 313 مسلمان جو ہے وہ ڈٹ جاتے ہیں 1000 کے لشکر کے آگے، اور ان کو جو ہے وہ ناکوں چنے چبوا کے واپس بھیجتے ہیں۔ اللہ کی مدد اور نصرت نازل ہوتی ہے۔ تو اگر یہ آپس میں اکٹھے نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مثالیں دی ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں
کافروں کے معاملے میں تو بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ اور اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل نہ ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور اخوت والا رشتہ نہ ہوتا، تو انتشار پیدا ہو جاتا اور جھگڑے پیدا ہو جاتے۔ اور آپ نے پھر اسی جذبہ اخوت کی روشنی میں قرآن مجید کی یہ تعلیمات اپنی جو تربیت یافتہ جماعت تھی اس کو سکھائی، اور رہتی دنیا تک یہ ایک مثال قائم ہوئی کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اگر تم بالکل نہ جھگڑو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم جو ہے وہ منتشر ہو جاؤ گے۔ اس چیز کو بار بار یہ بتلایا تاکہ اتفاق، اتحاد اور محبت اور پیار کا جو لیسن ہے یہ قائم رہے اور دعوت اسلام پھیلتی چلی جائے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پھیلانے میں، اپنے انقلاب کو آگے بڑھانے میں جو ایز اے ٹول اور ایز اے سورس یوز کیا ابتدا کے اندر، یہ اس میں سے ایک اہم ترین پہلو ہے۔ اللہ تعالی ہمارا آپس میں پیار، محبت اور اخوت اس کو قائم رکھے۔ اینی کویسچن اباؤٹ مائی لیکچر؟